ارسطو کی تعریف ہے، اور صرف جو ہے اصطلاحات کی وجہ سے یہ دھوکہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اسلامی تعریف ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے دو عناصر ہیں، ایک تو اس کا مادہ ہے، اور اس مادے اور دوسرا اس کی جو حیت ہے۔ مادے کے اعتبار سے ہم جو ہے حیوان اور جمادات اور نباتات سے ہمارا تعلق ہے، لیکن اپنی حیت کے اعتبار سے جو ذہن اور عقل جو ہے وہ ہم جو ہے خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ خدا جو ہے اس کے نزدیک عقل محض ہے۔ تو ہمارے اندر جو ہے حیوانی اور مادی عنصر ہے وہ جو ہے فانی ہے، اور جو عقلی عنصر ہے یہ خدائی عنصر ہے اور یہ لافانی۔ اور جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے اس کے نزدیک اپنے آپ کو لافانی بنانا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے عقل کی پرورش کرنا، عقلی صلاحیتوں کو بڑھانا، اور عقلی صلاحیت کیسے بڑھتی ہیں؟ یعنی عقل کے جو آبجیکٹس ہیں، عقل کے جو معروضات ہیں، یعنی عقلی جو علوم ہیں اس کے قانون جو ہیں ان پر غور و فکر کرنا، عقلی عوالم پر غور و فکر کرنا، کیونکہ ہمارے مادے کے ساتھ حواس جڑے ہوئے ہیں، اور حواس کا تعلق جو عالم مادی سے۔ جب ہم حواس کو استعمال کرتے ہیں تو حواس کی پرورش کرتے ہیں، لیکن جب ہم عقل کو استعمال کرتے ہیں تو پھر عقلی عوالم پر ہم غور کرتے ہیں، اور عقلی عوالم میں ریاضی بھی شامل ہے، کائنات میں جو قوانین ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور خدا بھی شامل ہے، اور خدا کے نیچے کے جو عقلی عوالم ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو ان سب کے نتیجے میں جو انسان جو ہے لافانی بنتا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اصل سعادت حاصل کرتا ہے، اصل سعادت جو انسانی سعادت ہے، لافانی بنتا ہے سعادت اصلی۔ اور جو خوشی جو حیوانی سطح پہ ہے وہ ہم حیوانی سطح پہ حاصل کرتے ہیں، اور یہ بطور انسان ہمارا جو ہے یہ مقصد ہے، اور یہی فلسفے کا بھی مقصد ہے، انسان کو لافانی بنانا، اس کی عقلی قوتوں کو بڑھانا، تاکہ دوسرے عقلی عوالم پر غور و فکر اور تفکر کے ذریعے وہ انہی کے رنگ میں رنگ جائے اور انہی کا حصہ بن جائے، اور جب اس کا مادہ فنا ہو جائے تو وہ ان عوالم میں مل کر جو ہے باقی رہے۔ تو یہ اسی کو وہ فلسفہ نظری ان معنوں میں کہتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے علم سے اور حق سے، سچائی سے، ٹرو سے، اس کا عمل سے نہیں۔ یہ فلسفہ نظری اس کو کہتا ہے، اور یہ فلسفے کا سب سے بڑا مقام، اور اس میں جو ہے ہم عقل کو استعمال کرتے ہیں جو ہمارے وجود کا سب سے معزز ترین عنصر ہے، کیونکہ وہ خدائی عنصر ہے، لافانی عنصر ہے، اور اس خدائی اور لافانی عنصر کو جب ہم پرورش دیتے ہیں، اس کو کمال دیتے ہیں استعمال کے ذریعے اور سچائی کو جاننے کے ذریعے، اور عوالم ملکوت اور عوالم عقلیہ کو جاننے کے ذریعے، اس میں ریاضی بھی آ گیا ہے، قوانین طبیعت بھی آ گیا ہے، قوانین اسٹرانومی یا فلکیات بھی آ گئے، اور جو مجرد عناصر ہیں جیسے فلسفیانہ عناصر، مثلا واجب اور وجود اور لازم اور غیر لازم، ان پر غور و فکر کے ذریعے جو انسان اپنے آپ کو جو ہے لافانی بناتا ہے، خدا کے مماثل بناتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کانٹ کے یہاں بھی یہ ہے، وہ اس نے ارسطو سے ہی لیا ہے تقریباً، اس میں تھوڑی سی عیسائیت بھی ملا دی ہے، ارسطو کو تو عیسائیت کا کچھ نہیں پتہ تھا۔ تو یہ جو ملا شیرازی، ملا صدرہ کی تعریف ہے، اور پھر خیر آبادیوں کی تعریف ہے، یہ سارے ارسطو کی تعریف ہے، اس کو ایک یعنی اسلامی رنگ دے دیا، کیونکہ فلسفے کی جگہ وہ حکمت استعمال کر رہے ہیں، اور ہیپینس انگریزی میں ترجمہ ہم کرتے ہیں، اس کا سعادت ترجمہ کر رہے ہیں، یونانی زبان میں اس کو یوڈیمونیا کہتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی مذہبی ہے، اور اس کو ظاہر ہے وہ تو یہ لوگ مسلمان تھے تو انہوں نے اپنے اسلامی نقطۂ نظر سے استعمال کیا، لیکن اس میں جب وہ اسلامی کانٹیکسٹ چلا جاتا ہے تو پھر وہ ارسطو ہی رہ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ارسطو کو اسلام آنے کے نتیجے میں پھر جو ہے ارسطو اسلام میں بھی گھس آتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے اسلامی تصورات کو بھی بڑا دھچکا پہنچتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے جب مدرسے میں ان کتابوں پڑھا جاتا ہے تو یہ اس کا احساس نہیں ہوتا، تو یا تو پھر میرا ارسطو یہ جانتے نہیں کہ ارسطو سے ہے، اور جانتے بھی ہیں تو کہتے ہیں ارسطو تو بڑا اللہ والا ہی تھا۔ ٹھیک ہے۔